बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, सब खैर खैरियत। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फ़िरौन फ़कीर से बादशाह कैसे बना। दोस्तों आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फ़िरौन के बारे में बताएंगे कि फ़िरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फ़िरौन को फ़िरौन क्यों कहा जाता है, और फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था। ये फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फ़िरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहल बना दिया था, और फिर किस तरह फ़िरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। दोस्तों इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। तो दोस्तों वो फ़िरौन जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मिलता है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फ़िरौन था। बाद मुवर्रिखीन ने इसका नाम कबूस भी तहरीर किया है। तो दोस्तों फ़िरौन बदबख्त का तल्लुक़ कबीला कब्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल थी। इस 400 साल की उम्र में ना तो वो कभी बीमार हुआ और ना ही कभी उसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आ सका। इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था, इसी वजह से यहूदी इसको कबूस कहा करते थे। फ़िरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाज़ार की तरफ निकला और वहाँ पर इसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। अगरचे ये दोनों मलून काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए। इन दिनों शहर में खरबूजों की खरीदो फरोख्त का काम ज़्यादा था, इसलिए ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और इससे काम मांगा। चुनांचे इस वक्त इस खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाज़ार में जाकर फ़रोख्त कराओ। जब ये माल तुम दोनों फ़रोख्त कर लोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूँगा। इस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाज़ार में फ़रोख्त करके आता हूँ। चुनांचे ऐसे ही किया गया। फ़िरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहाँ जाकर फ़िरौन ने दुकानदारों से खरबूजे ख़रीदने का दावा किया। तो इस वक्त दुकानदारों ने फ़िरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार पर ख़रीदते हैं और फ़रोख्त करने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनांचे दुकानदारों की ये बात सुनकर फ़िरौन कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर इसी वादे पर वो सामान फ़रोख्त करके वापस चला आया। वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फ़िरौन वहाँ से चला गया। अब फ़िरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिसकी वजह से फ़िरौन ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फ़िरौन बादशाह मिस्र के दरबार में चला गया और इसकी खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी आजिज़ हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के ऐसी शहर में बतौर फिदवी मुझे काम दिया जाए और इस ग़ुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनांचे इस वक्त फ़िरौन की यह बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने कहा कि तू कौन सा काम चाहता है। चुनांचे बादशाह की ये बात सुनकर फ़िरौन ने कहा कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान के दरोगी दे दी जाए और इसके बदले मैं कुछ रकम फ़िदिये के तौर पर शाही ख़जाने में जमा करवाया करूँगा और बाकी रकम अपने पास रखूँगा, और मेरी इजाज़त के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना होगा। ये बात सुनकर इस वक्त के बादशाह मिस्र ने फ़िरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चुनांचे इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फ़िरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर कब्रिस्तान के दरवाज़े पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि अब कौन आएगा जो अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करेगा। तो दोस्तों अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र में वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के सारे लोग मरना शुरू हो गए।
فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس نے ہر لاش کے بدلے اس کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے انڈر میں کیا جائے۔ لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروگی اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چنانچہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت قریب بندہ بن چکا تھا۔ لہذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو نے خدا کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور اگر لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں، اور جو لوگ جو چیز حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہیت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس تک خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔
اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کے تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں، اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا کہ اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ملتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ تو دوستو اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا، تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کی دین پر تھی اور اسی وجہ سے تو فرعون اس پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ تو دوستو کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔